السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے شمار کمالات اور سعادات سے نوازا تھا، اور ان کی علمی و روحانی شہرت بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ختم نبوت کے مجاہد تھے، فتنہ قادیانیت کی تردید میں دن رات ایک کیا، قید و بند سے بھی گریز نہ کیا۔ 1950 کی تحریک ختم نبوت میں آپ گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے موقع پر آپ نے فرمایا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جیل جانا کیا ہے، اگر سر کٹانے کی نوبت بھی آئے تو میں اسے اپنے لیے عین سعادت سمجھوں گا۔ یہ ان کا قول تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تھے، اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے، مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں، ذرا شوق اور توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ یعنی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں پہنچے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو دورہ حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی۔ فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اسے کون لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، چپ رہتا ہے بیچارہ، اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کہنے لگے، حضرت میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے، لہٰذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنے شروع ہو گئے، جناب کوئی کچھ کہتا ہے، ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں چلتا۔ ساتھی نے کہا اچھا، اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر کے پھر پہن لینا، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی
اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے۔ اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میرے کپڑے گیلے ہیں، مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میرے کپڑے خشک کر دے، یعنی سکھا دے۔ وہ تو نہ ہونے تھے، نہ ہوئے، اور ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے یعنی کچے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں کہ جی دلہا کون ہے؟ اب سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چلے گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے، میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے؟ پیش ذی شعور تو کہنے لگے، انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا جب میں فارغ ہو گیا دورہ حدیث سے اور رخصتی ہو گئی، تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی۔ ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا، جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے، ورنہ فاقے سے دن گزارتے۔ مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی جیسے بچیاں جاتی ہیں۔ شادی کے بعد تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ فرمانے لگی، اتنی عفیفہ صالحہ یعنی نیک عابدہ وہ بچی تھی، عبادت گزار تھی۔ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی، میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے، اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی صابرہ شاکرہ تھی، یعنی صبر کرنے والی، شکر کرنے والی تھی۔ کہنے لگے، بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینے شروع کر دی۔ جب خاوند یعنی شوہر ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی؟ چنانچہ حضرت فرمانے لگے، یہ ایک وہ وقت تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودھا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودھا کے کلیار ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لارڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے، تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرما دی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا، حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البکا تھے، یعنی کثرت سے رونے والے تھے۔ خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا۔ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے، جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا نہیں، خوش ہونے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گنہگاروں کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دیا تھا۔
تو علماء متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی کہ اے اللہ، بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس ظہور کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے صلحاء کی دعا کو قبول کر لیا، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا، ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ میرے دوستو، آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے۔ جب بحری جہاز آتے جاتے تھے، اس زمانے میں طائف سے پھل آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی، اللہ رب العزت دنیا میں عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس واقعے میں دو بڑے سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ مولانا کو ان کے سسر نے اس وقت بیٹی دی، یعنی ان سے نکاح فرمایا جب ان کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا، یعنی اتنی غریبی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے دینداری کو ترجیح دی، مولانا کے اس پیشانی کے نور کو پہچانا اور ان کو بیٹی دے دیا اللہ کے بھروسے۔ جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت میں شروعات کی زندگی میں فاقے تھے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں دی کہ طائف سے پھل ان کے گھر میں آتے تھے، اور گاؤں محلے کے بڑے بڑے امیر لوگ ان کے گھر میں برکت کے واسطے جھاڑو دینے کے لیے جاتے تھے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے اس میں کہ ان کی بیوی جب فاقے سے وہ گزرے دن، ان کی بیوی جو اس وقت جب نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو اس وقت فاقے سے چند دن گزارے تھے، لیکن جب ان کی ماں نے ان سے پوچھا تھا، یعنی ان مولانا کی ساس نے جب ان کی بیوی سے پوچھا کہ بیٹی گھر کیسا پایا، تو اس وقت ان کا جواب کیا تھا؟ اس بیٹی کا جواب یہ تھا کہ ماں، ہم نے تو سنا تھا کہ جنت میں جا کر خوشیاں پائیں گے، لیکن میں دنیا ہی میں جنت مجھے نصیب ہو گئی۔ یعنی فاقے سے گزار رہی ہے زندگی، اس کے باوجود بھی شوہر کی گھر کی تعریف کر رہی ہیں۔ ہاں، تب چل کر اللہ تعالیٰ نے کیسی دولت سے ان کو نوازا۔ آج ان دونوں سبقوں کو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم بھی جب بیٹیاں کسی کو دیں تو سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، یعنی ان کے فرمان کے مطابق بیٹیاں دیں۔ مالداری کو دیکھ کر نہیں، حسب نسب خاندان کو دیکھ کر نہیں، بلکہ دینداری کو دیکھ کر لڑکیاں دیں۔ اگر دینداری انسان میں ہے تو وہ سارے حقوق ادا کرے گا۔ اور اسی طرح سے بیٹیوں کو بھی ایسی تربیت دیں کہ شوہر کے گھر میں کچھ کمی پیشی ہو جائے تب بھی وہ اپنے سسرال، اپنی میکے میں کچھ بھی نہ سنائے۔ ایسی تربیت ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دینا چاہیے۔ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی ہی دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے